30 دجال پیدا ہوں گے میرے دور سے لے کر قیامت تک. جو دجال ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس کے لیے قرآن مجید سے ایک ہی آیت ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور وہ درست ہے، صحیح ہے، اس آیت سے جو استدلال علماء نے کیا وہ صحیح ہے. لیکن ایک عقلی استدلال، یہ استدلال جو ہے یہ در حقیقت نقل پر مبنی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، خاتم النبیین کا یہ مفہوم ہے. ایک عقلی استدلال درکار ہے کہ جس سے ختم نبوت جو ہے اس کے لیے عقلی بنیاد فراہم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ اس آیت میں ہے. دیکھیے، ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے تکمیل نبوت. تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ فضیلت کی بنیاد ہے. محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے. نبوت چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ غور کیجیے، اس میں فضیلت تو نہیں ہے. ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آ رہی تھی آ رہی تھی آ رہی تھی، یہاں کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، ایک واقعہ ہے، لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کون سی ہوئی؟ بلکہ غلام احمد قادیانی نے جو بات کہی تھی عقلی اعتبار سے، وہ بہت اپیل کیا اس نے لوگوں کو. اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ وحی اور نبوت رحمت ہے، رحمت خداوندی کیسے ختم ہو جائے گی، کیسے بند ہو جائے گی، یہ تو جاری رہے گی. اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ. اب آپ کو معلوم ہے کہ قادیانی ہی تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے ایک سائنسدان جزوی طور پر جس نے نوبل پرائز حاصل کیا وہ بھی قادیانی تھا. قادیانی ہی تھا کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے وہ جج بنا ہے، ظفر اللہ خان چودھری. یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پڑھے لکھے ان پڑھ تھے، دین سے واقف نہیں تھے، لہٰذا غلام احمد قادیانی کی جو تعویلات تھیں ان کے اندر پھنس گئے. لیکن نوٹ کیجئے کہ اس کے اندر وزن تھا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے، رحمت ختم کیسے ہو جائے گی؟ اب اگر تصور یہ ہو کہ ایک رحمت ہموار طریقے سے آ رہی تھی رک گئی تو کوئی فضیلت نہیں. اگر تصور یہ ہو کہ ایک شے رفتہ 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 ترقی کر کے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہوئی، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. ایک شے اپنے تکمیل کو پہنچ گئی. اچھا، تکمیل کو پہنچی ہے تو تکمیل میں اضافے کا سوال نہیں. اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ شے مکمل نہیں. یہ دو چیزیں عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے ایک دوسرے کی نقیص ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے. کوئی شے مکمل ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اضافہ ہو سکتا تو مکمل نہیں ہے. یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت ہے جو عقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی. اچھا، اس کے دو مظہر جو ہیں ختم نبوت، تکمیل نبوت کے، وہ اس آیت کے پہلے حصے میں ہیں. تکمیل رسالت کا ایک حصہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. تکمیل رسالت کا مظہر کیا تھا کہ حضور نے دین حق کو صرف پیش نہیں کیا، قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیا. آپ سے پہلے کسی رسول کے ذریعے سے یہ ممکن نہیں ہو سکا. نہ ابراہیم کے ہاتھوں ہو سکا، نہ موسیٰ کے ہاتھوں، نہ عیسیٰ کے ہاتھوں، نہ نوح کے ہاتھوں، نہ ہود کے ہاتھوں، نہ صالح کے ہاتھوں. یہ رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے کہ آپ نے دین پیش کیا اور قائم کر کے دکھایا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اور تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ نوٹ کیجئے اس کو. آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ سے پہلے جو رسول آئے اپنی قوم کی طرف، یا قوم ہے یا قوم ہے یا قوم ہے. نوح کی بات سنیے قرآن مجید میں، یا قوم ہے. حضرت ہود کی، حضرت صالح کی، قوم میری قوم میری قوم میری قوم. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. ان کی بعثت ازروع قرآن بھی ان کے اپنے الفاظ میں موجود ہیں انجیل کے اندر. میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. گویا کہ ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. اور سورہ آل عمران میں آیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. پہلے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری رسول اللہ کے جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے.
اور اسی حوالے سے جو میں نے بات آپ کو بتائی کہ چونکہ اسی حوالے سے یہ لازم ہے کہ حضور ہی کی امت کے ہاتھوں دنیا میں پورے گلوب پر اللہ کا دین نافذ ہو اور قائم ہو، اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی نے اسے ایک بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہ تو ہے دو تکمیل رسالت کے مظہر کہ آپ نے دین پیش ہی نہیں کیا، قائم کر کے دکھایا، اور آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اچھا، جو نبوت ہے